السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتزویج العبد والامۃ بغیر اذن مولاہما موقوف. یہ جو فصل ہے باب فی الاولیاء والاقفا کے آگے، اس فصل کے اندر مصنف جو ہے ایک بات تو پہلے یہ بتائے ہیں کہ وکالت بالنکاح، اس کے اندر آدمی کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی چچا زاد بہن سے اپنے آپ سے نکاح کر لے تو اس کی اجازت ہے، اور اس کا خود نکاح کر لینا ایجاب بھی ہے اور قبول بھی ہے، اپنی طرف سے اصیل ہونے کی حیثیت سے اور بچی کی طرف سے وکیل ہونے کی حیثیت سے. اب اسی طرح پر جو ہے کوئی مرد کسی عورت الٹا کوئی عورت کسی مرد کو اجازت دے دے. اگر مرد اجازت دے تو ویسے ہوتا، لیکن یہاں مسئلہ جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کو اجازت دے دے کہ تم مجھ سے اپنا نکاح کر لو تو وکالت ہے. اب انہیں دو گواہوں کے سامنے اس کی اجازت کو پر موقوف رکھ کر اس عورت سے اپنا نکاح کر لیا تو اس کا نکاح کر لینا ایجاب بھی ہے اور قبول بھی ہے. امام شافعی اس کو انکار کرے تھے، پہلے والے مسئلے کو مانے تھے. کیوں مانے تھے؟ وہاں ولی ہونے کی اجازت سے ملے تھے، یہاں پر نہیں مان رہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ دیکھیے آگے کیا بتا رہے ہیں کہ غلام کا شادی کرانا اور باندی کا اپنی مولا کے اجازت کے بغیر، شادی کرانا نہیں، شادی کر لینا اپنے آپ سے مطلب اپنی شادی کر لینا کسی لڑکی سے. پہلے یہ سمجھ لو کہ غلام خود اپنا ولی نہیں ہے. آدمی کون ہوتا ہے؟ اپنا ولی ہوتا ہے، لیکن غلام باندی اپنے ولی نہیں ہوتے. کون ہے ان کا ولی؟ ان کا جو مولا ہے وہ ولی ہوتا ہے. اگر ان کو نکاح کی ضرورت ہے، غلام کو نکاح کی ضرورت ہے تو انہیں اپنے مالک سے اجازت لے کے نکاح کر سکتا. باندی کو نکاح کی ضرورت ہے تو انہیں اپنے مالک سے اجازت دے کے نکاح کر سکتے. ویسے اس کی ضرورت نہیں پڑتی نا باندی کی. ہاں عمران، باندی کو نکاح کی ضرورت پڑتی کیا؟ نہیں پڑتی. کیوں نہیں پڑتی بولو؟ مالک خود ہی اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. بولو نا، میں کھلا مالک خود ہی کرتا ہے. اب غلام کی تو نہیں کر سکتا نا. عمران ملک نے غلام بھی جو ہے اپنی مالکہ سے ضرورت پوری کر سکتا ہے. بول سکتے کیا؟ نعوذ باللہ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ تو ضرورت پڑتی. خیر، لیکن اگر انہیں کرنا چاہی کر سکتی ہے نکاح. کب کر سکتی ہے؟ مولا کی اجازت. تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ غلام صاحب ہیں احتشام کے، انہوں کیا کرے اپنے مالک سے اجازت نہیں لیے. ان کے مالک سفر پہ تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، انہوں اپنی طرف سے جو ہے کیا کر لیے، ایک لڑکی سے نکاح کر لیے. تو کیا ان کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ علماء ہے نا فرماتے موقوف رہے گا. کیا فرماتے ہیں؟ وہی بات. غلام کا شادی کر لینا اور باندی کا ان دونوں کے مولا کی اجازت کے بغیر موقوف ہوتا ہے. تو نکاح موقوف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فَإِنْ اجازت مولا جازا، اگر مولا نے اجازت دے دی وہ اندر دہو بتا. اگر مولا نے بول دیا چل ایسا کیسا کرتا، یہاں ضرورت نہیں ہے نکاح کرے، تو بیوی پالتا یا جو ہے میری خدمت کرتا، ختم، رد ہو جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ وَكَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا. یہ ایک عجیب مسئلہ ہے. عمران میاں بولے کہ ایک لڑکی ہے بھائی ہمارے گھر کے، کہاں رہتی ہے؟ بہت دور رہتی ہے. یہ دور رہتی ہے، کہیں رہتی ہوگی. وہ لڑکی کو پسند آ گئی، انہوں بیٹھے وہ لڑکی سے نکاح کر لیے. حالانکہ وہ لڑکی نہ وکیل بنائی نہ جو اجازت دی. بولے میں نے اس لڑکی سے، کیا نام ہے جلدی کرو، میں نے اس لڑکی سے، مثال کے طور پر اگر اس لڑکی کا نام تھا زینب، تو بولا میں نے زینب سے نکاح کر لیا اتنے مہر میں، دو گواہان سن لیے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی نکاح ایسے ہی ہے، موقوف ہے، فضولی ہے. یہ تینوں اپنی طرف سے تو اصیل ہے، اس کی طرف سے فضولی ہے. انہیں اجازت نہیں دی، وکیل نہیں بنائی، ویسے ہی کیا کر رہے ہیں؟ کر لے رہے ہیں دو گواہوں کے سامنے نکاح. تو وکذالک، اسی طرح اگر شادی کیا کسی آدمی نے کسی عورت سے بغیر اس کی رضامندی سے، او رجلا بغیر رضاہ، یا کوئی عورت، الٹا مسئلہ. اب ایک لڑکی جو ہے ہمارے احتشام کو پسند کرتی تھی. ایک لڑکی کیا کرتی تھی؟ ان کی تقریر پوری سن لی تھی، پسند آ گئی. اب انہیں بولی کہ میں نے احتشام سے نکاح کر لیا دو گواہوں کے سامنے، بول دی، تو وہ نکاح بھی ایسے ہی موقوف رہتا ہے. اب احتشام میاں کے سامنے بات آ گئی، انہوں نے بول دیا اس سے اچھی اور کیا بات، اس سے اچھی کیا بات ہے، تو نکاح ہو جائے گا. میں ابھی نکاح کرنے کے موقف میں نہیں ہوں، میرے کو پڑھائی ہے.
ابھی تو ہدایت پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہے؟ دور حدیث بھی ہے. اس کے دور حدیث پڑھنا ہے. اس کے بعد میں شادی کے بارے میں سوچوں گا. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نکاح ٹوٹ جائے. ہوا اس نہیں ٹوٹنے کے واسطے موقوف ہے. کیوں موقوفیت ختم ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ وَهَذَا عِندَنَا یہ ہمارے پاس مطلب علماء احناف کے خیال. فَإِنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنَ الْفُضُولِ مولانا میں ابھی فضولی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فضولی. کہ بے شک ہر عقد جو فضولی سے صادر ہوا ہے، فضولی سے وَلَهُ مُجِيزٌ اور اس کو اجازت دینے والا ہے. صادر تو ہوا فضولی سے. احتشام میاں کی طرف سے وہ لڑکی کیا تھی؟ فضولی ہے، لیکن انہیں اجازت دے دی تو ہو جاتا. اسی طرح پر جو ہے یہ عمران صاحب فضولی تھے اس لڑکی کے حق میں، اگر وہ لڑکی اجازت دے دی تو ہو جاتا ہے. ایسا تو بے شک ہر عقد جو صادر ہوا ہو فضولی سے وَلَهُ مُجِيزٌ. تم کیوں فکر کر رہے؟ ان کی دے رہے مثال میں، میری کیوں نہیں دے رہے؟ وَلَهُ مُجِيزٌ اور اس کے لیے اجازت دینے والا ہے. کیا ہے اس میں کیا لکھا؟ ان عقادہ موقوفاً علی الاجازت. ذرا عبارت مل کے دکھ رہی، وہ حمزہ اور نون ہے. کیا ہے وہ؟ ان عقادہ موقوفاً علی الاجازت. وہ موقوف منعقد ہوتا ہے اجازت پر، یعنی اجازت پر موقوف ہونے کے ساتھ منعقد ہو کے ٹھہرتا ہے. ادھر جیسے اجازت ہوگی تو ثابت ہو جاتا، جیسے اجازت نہیں ہوئی ہٹ جاتا بازو. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو موقوف رہتا ہے اجازت پر. وقال الشافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصرفات الفضول کلها باطلہ. فضولی کے تمام تصرفات باطل ہیں. ہو نہیں سکتا ایسا، وہاں سبب آیا نہیں. کیسا ہو سکتا بھائی؟ وہاں سبب آیا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں پر تھوڑا سا مضبوط نظر آتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ آپ بولیں گے آپ حنفی ہوتے ہیں، شفافی کی تائید کر رہے ہیں. تائید نہیں کر رہا ہوں میں، ان کی دلیل کے مطابق بات کہہ رہا ہوں. تصرفات فضولی پورے کے پورے باطل بولتے ہیں انہوں. کیوں؟ لأن العقد وضع لحکمہ، اس لیے کہ عقد جو ہے اس کے حکم کے لیے وضع ہوتا ہے. عقد جو ہے اس کے حکم کی وضع. عقد کا حکم کیا ہے؟ عقد کا حکم یہ ہے کہ منعقد ہو جائے. عقد کا حکم یہ ہے کہ اب عقد کرنے کے بعد جو ہے بعد میں منعقد ہوتا، آج نہیں کل انہیں اجازت دینے کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں. تو غلام باندیوں میں بھی وہی بولتے ہیں نا، ہوتا ہی نہیں، وہ بیکار. چاہے انہیں اجازت دو چاہے نہ کو دو، اس سے واسطہ نہیں ہے. اگر انہیں اجازت دیے تو دوبارہ کر لینا، اگر انہیں اجازت دیے تو کون بولتے ہیں؟ امام شافعی. احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے، احتیاط کا تقاضا تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضولی کے تمام تصرفات باطل ہیں، اس لیے کہ عقد وضع کیا گیا ہے اس کے حکم کے لیے. والفضولی لا يقدر على اثبات الحکم، اور فضولی نہیں قدرت رکھتا ہے حکم کے ثابت کرنے پر. فتلغو، لہذا وہ لغو ہے. لہذا وہ لغو. یہ ایسے ہو گیا بادشاہ کی بیٹی سے میں نکاح کر لیا، کوئی ایسے تھے جملے کی لغو ہے. ایسا ہی اگر وہ بادشاہ کی بیٹی تک بات پہنچ جائے، انہیں اچھا کرا بولے نہیں بولے، اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. یہیں سے اس کو کیا مان لیا جائے؟ لغو مان لیا جائے. وَلَنَا ہماری دلیل دیکھو کیا ہے. وَلَنَا ہماری دلیل ان رکن التصرف صدر من اہلہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ تصرف کا رکن صادر ہوا ہے اس کے اہل سے، منسوب ہوا ہے اس کے محل کی طرف. ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں علماء حناف کہ جو ہے تصرف کا جو رکن ہے یعنی ایجاب اور قبول، آدمی کو ایجاب کرنے کا اختیار ہے نا، ہے. قبول کرنے کا بھی اختیار ہے. کسی اور کی طرف سے وکیل بن کے بھی قبول کرنے کا اختیار ہے. ایجاب کرنے کا بھی اختیار ہے. تو اس طرح پر جو ہے آدمی فی الحال ایک اہل شخص ہے، ایک سمجھدار ہے، قابل ہے، ایک سمجھدار ہے اور قابل ہے، اس کو جو ہے تصرفات کا حق حاصل ہے. تو تصرف کا رکن صادر ہوا ہے اس کے اہل سے، منسوب ہوا ہے اس کے محل کی طرف. یعنی بولنے والا ایک قابل آدمی، ایک عقل مند، اور ایک جو ہے اپنے آپ کی ولایت رکھنے والا، کسی کی اور کی ولایت لے سکتا ہے، ویسا شخص کوئی جملہ بول رہا ہے تو اس کو لغو نہیں مانا جائے، اس کو نہیں مانا جائے. تو اس کو بولتے ہیں وہ اس کے اہل سے صادر ہو کے اس کے محل کی طرف منسوب ہو رہا ہے. محل کی طرف کا مطلب ہے کہ جس کا نکاح کیا جا رہا ہے، جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اس کی طرف نسبت کی. تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ سے ثابت مان لی جائے گی. منعقد اس واسطے نہیں ہوتا کہ ان کی اجازت نہیں تھی، منعقد اس واسطے اجازت، تو اجازت پر ہی اس کو موقوف ماننے میں کوئی پرابلم، کوئی مشکل نہیں ہوتی. کہ تصرف کا رکن صادر ہوتا ہے اس کے اہل سے، منسوب ہوتا ہے اس کے محل کی طرف. ولا ضرر فی انعقادہ، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں اس کو منعقد رکھنے میں.
یعنی اگر انہیں مان لی تو منعقد کرنے میں کیا نقصان ہے؟ آپ بولیں گے نہیں پھر سے کرو، بجائے پھر سے کرنے کے اسی کو مان لو، کیا حرج کی بات ہے؟ فرق دونوں میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا، اس کے ضرر میں کوئی نقصان نہیں ہے. فینعقد موقوفا، تو اسی کو موقوف منعقد مان لیا جائے کہتے ہیں. حتی اذا رأى المصلحة فيه ينفذ، یہاں تک کہ جب وہ دوسرا جس سے نکاح کر لیے یا انہیں کر لی ان سے نکاح، تو اگر وہ اس کو مصلحت سمجھے گا تو نافذ کر دے گا اس کو. امام شافعی نے دوسری بات کہی تھی، کیا بات کہی تھی؟ انہوں بولتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب منعقد ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کو آپ ثابت کرتے ہیں تو فوراً منعقد ہونا چاہیے، دیر نہیں ہونی چاہیے. بولے نہیں بولے؟ تو اس کو جو ہے ہم نہیں مانتے. ہم بولتے ہیں کہ بھائی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، وہ سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ حکم تاخیر سے بھی آ سکتا ہے، حکم تاخیر سے بھی، جیسے خیار بے بشرط الخیار بولتے نا، بے بشرط الخیار، کیا مطلب؟ اختیار کی شرط کے ساتھ آپ بے لے لیں، 3 دن کا اختیار لے سکتے ہیں، 3 دن کا اختیار لے سکتے ہیں. خود میں پڑھ لیے نہیں پڑھ لیے؟ ہاں. تو اس کے اندر کیا رہتا ہے؟ بے ہو جانے کے باوجود منعقد نہیں ہوتی ہے، وہ ایجاب و قبول ہو گیا لیکن منعقد ہونے میں ٹائم ہے. 3 دن کے اندر انہیں واپس کر دیا، واپس کر دیا، موقوف ہے، ٹوٹ گئی. اگر واپس نہیں کرے رکھ لیے تو سمجھ لو منعقد ہو گئی. ایسا یہاں پر بھی وہی سمجھا جائے گا. وقد یتراخى حکم العقد، اور کبھی، قد مانے کبھی، عقد حکم متراخی ہوتا ہے، تاخیر سے ہوتا ہے. متراخی کا مطلب تاخیر سے، دیر سے ہوتا ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اور ایک مسئلہ دیکھو. ومن قال اشهد انی قد تزوجت فلانة، ہمارے رحمت اللہ میاں جب سے منتظر ہیں اعلان کر دیے تم گواہ رہو میں نے فلاں سے شادی کر لی، میں نے فلاں سے شادی کر لی، فلانا سے. اردو میں فلاں بولتے نا، عورت بولے تو کیا بولتے؟ فلاں عورت بولتے، فلانا عورت نہیں بولتے. تو میں نے فلاں سے شادی کر لی. فبلغها الخبر، تو اس کو خبر پہنچ گئی، اس لڑکی کو. کون ہے وہ؟ ہاں سارا نہیں، اس لڑکی کو خبر پہنچ گئی. فاجازت، تو اس نے اجازت دے دی. اس نے فهو باطل، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے کیونکہ ایجاب و قبول نہیں ہوا. یہ باطل کیوں ہے؟ قبول نہیں ہوا. وَإِن قَالَ آخَرُ أَشْهِدُ أَنِّي زَوَّجْتُهَا مِنْهُ، اور دوسرے نے کہا میں نے، گواہ رہو میں نے اس کی شادی کر دی ہے اس سے، یعنی تیسرا آدمی ہے یہاں پہ، میں نے اس کی شادی کر دی ہے اس سے. فبلغها الخبر، تو خبر اس کو پہنچ گئی. فاجازت، جازا، تو اس نے اجازت دے دی، جائز. پہلا مسئلہ یہ کہ رحمت اللہ یہ بول رہے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے شادی کر لی فلانا سے، اس کو خبر پہنچ گئی، انہیں جائز قرار دی، تو بھی نہیں ہوتا، یہ تو بھی یہ نہیں ہوتا، اس میں ایجاب و قبول کا اس بات نہیں ہو سکتا ہے بولتے ہیں. اس کی وجہ انہوں یہ بولے کہ میں نے مشتاق کی شادی کر دی ہے اس عورت سے، تم لوگ گواہ رہو. تو انہوں کون ہے؟ ان کی طرف سے وکیل ہے اور اس کی طرف سے فضولی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے بولتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیے. فاجازت جازا، اگر وہ اجازت دی جائز ہے. اسی طرح ان کانت المرأة هي التي قالت، یہی بات بجائے رحمت اللہ کہنے کے رحمت بیگم کہہ رہی ہے، یعنی کوئی لڑکی کہہ رہی ہے، دونوں میں وہی شکل ہے. اسی طرح اگر وہ عورت ہے جو کہ یہ بات کہہ رہی ہے ان تمام باتوں میں، وهذا عند ابي حنیفہ محمد، یہ ابو حنیفہ اور محمد کہتے ہیں. وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف نے کہا اذا زوجت نفسها غائبا فبلغه فاجاز جازا. ابو یوسف کہتے ہیں کہ جب وہ شادی کر لی اپنے آپ کی غائب سے، تو اس کو خبر پہنچ گئی، اس نے اجازت دے دی، تو جائز ہو جائے گا. کیا فرق ہے؟ وحاصل هذا، اس کا خلاصہ یہ ہے، حاصل هذا بولتے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان الواحد لا يصلح فضوليا من الجانبين او فضوليا من جانب واصيلا من جانب عندهما خلافا له. حاصل اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں صلاحیت رکھتا ہے فضولی دونوں جانبوں سے، نہیں صلاحیت رکھتا ہے فضولی دونوں جانبوں سے، یا فضولی ایک جانب سے اور اصیل ایک جانب سے، عندہما ان دونوں کے پاس، خلافا لہو اس کا اختلاف ہے. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی دونوں طرف سے فضولی بن سکتا ہے، ایک کی طرف سے فضولی اور اپنی طرف سے اصیل بن سکتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اصیل بن کر دوسرے کی طرف سے فضولی نہیں بن سکتا ہے، یا دونوں طرف سے جو ہے فضولی بن کر بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ فرق ہے دونوں. تو یہ مسئلہ در حقیقت جو ہے
اپنی طرف سے اصیل اور دوسرے کی طرف سے فضولی بننے کا ہے. دوسرے کا کرا دیا تو ٹھیک تھا, جو مثال ہے نا بھائی, دوسرے کا کر ٹھیک تھا, ایک طرف سے وکیل تھا, دوسرے کی طرف سے فضولی تھا, یہ ٹھیک تھا, لیکن اپنے آپ کر لے رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں, کیونکہ انہیں اپنے آپ سے کیا بن رہا ہے, فضولی بن رہا ہے, اور دوسرے کی طرف سے اپنے آپ کی طرف سے اصیل بن رہا ہے. جی اپنے آپ کی طرف سے اصیل بن رہا ہے, اس لڑکی کی طرف سے فضولی بن رہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں, اگر کسی کا وکیل بن کر کسی کی طرف سے فضولی بنے تو ٹھیک ہے, دونوں طرف سے فضولی ٹھیک نہیں ہے. اب مثال کے طور پر رحمۃ اللہ بولتے رہے کہ لڑکی بھی ان کو اجازت نہیں دی, لڑکی بھی ان کو اجازت نہیں دی, مشتاق بھی اجازت نہیں دیا, انہوں نے کہ وہ زینب لڑکی کا نکاح میں مشتاق سے کر دیا, نہ انہوں نے اجازت دی نہ انہوں نے اجازت دی, تو یہ منعقد موقف بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ دونوں طرف سے فضولی ہے. یہ بات آتی ہے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مشتاق اجازت دی, وہ لڑکی اجازت نہیں دی, تو ایک طرف سے وکیل ہے, ایک طرف سے فضولی ہے, یہ منعقد موقف ہو سکتا ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ رحمۃ اللہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں, میں وہ لڑکی سے نکاح کر لیا, اپنے آپ کا نکاح کر لیا یا اپنے آپ سے شادی کر لی, تو یہ بھی کیا ہے, ان کی طرف سے اصیل ہے, اور لڑکی کی طرف سے کیا ہے, فضولی. یہ بھی نہیں ہو سکتا. کون بولتے ہیں یہ, امام ابو حنیفہ اور محمد. لیکن ابو یوسف مانتے ہیں, ابو یوسف کیا مانتے ہیں, مانتے ہیں ایک آدمی دونوں طرف سے فضولی بن سکتا ہے, یا اپنی طرف سے اصیل بن کے دوسرے کی طرف سے بھی فضولی بن سکتا ہے. لیکن ابو حنیفہ اور محمد اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہاں نہیں مانو. آج کل ایسے ہوتے بھی نہیں نا. عام طور پر جو ہے یہاں ایسے مواقع میں ابو حنیفہ کے قول پر ہی فتویٰ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, بس کریں گے اور تھوڑا سا پڑھ لیں آگے. ٹھیک ہے, ولو جرى العقد بين الفضولين, اسی مسئلے کو ذرا سا آگے بنا کر, اگر عقد جاری ہوا ہے دو فضولیوں کے درمیان, اگر عقد جاری ہوا ہے دو فضولیوں کے درمیان, کیا مطلب دو فضولیاں, ایک فضولی رحمت اللہ ہے, دوسرے فضولی کون ہے, مشتاق ہے. ان دونوں بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں, رحمت اللہ بول رہا میں مجاہد کا نکاح کر دیا. کس سے کر دیا, وہ فلاں لڑکی سے. کس کو بول رہا, مجاہد کو نہیں بول رہا, مشتاق کو بول رہا. مشتاق ہاں فلاں لڑکی سے میں نے قبول کر لیا, نہ مجاہد اجازت دیا نہ وہ لڑکی اجازت دی, تو دونوں فضولیاں ہو گئے. سمجھ میں آ گیا صاحب, ولو جرى العقد بين الفضوليين, اگر عقد جاری ہوا ہے دو فضولیوں کے درمیان, او بین الفضولی والاصیل, یا ایک فضولی کے درمیان اور اصیل کے درمیان. ایک فضولی اور ایک اصیل کون ہے, رحمت اللہ کسی لڑکے کی طرف سے فضولی بن گئے, عمران کی طرف سے. مان لو میں نے عمران کا نکاح کر دیا اس لڑکی سے, یا لڑکی کو بول رہے ہیں تجھ سے, میں نے عمران کا نکاح کر دیا تجھ سے, عمران اجازت نہیں دی, تو عقد کس میں جاری ہوا, ایک فضولی ایک اصیل کے درمیان. لڑکی اصیل ہے, لڑکی اصیل ہے, اور فضولی کون ہے, رحمت اللہ. تو ایک فضولی اور ایک اصیل کے درمیان. تو پہلی کی شکل تھی دونوں فضولیوں کے درمیان, یا دوسری شکل تھی فضولی کے درمیان. تو یہ جائز ہے. سمجھ میں آ گیا سب, جائز بالاجماع, بالاجماع جائز. کب, دونوں بھی جائز ہیں. کب, اس وقت جب کہ انہوں نے اجازت دی ہے. وہ جائز کا مطلب یہ کہ موقوف منعقد ہوتا ہے, موقوف منعقد ہوتا ہے. اب رحمت اللہ کو اور مشتاق کو دونوں فضولیاں اجازت دے دیے, تو پھوڑے میں نکاح ہو جائے. سمجھ میں آ گیا نا سب, ہے ہوتا نہیں ایسا, مثال ہے. تو اور دوسری شکل کیا ہے, رحمت اللہ جس کی طرف سے فضولی بنے عمران کی طرف سے, اور جا کے اس لڑکی سے نکاح کر دیے, تو عمران اجازت دے دیے, تو ایک فضولی تھے دوسرے اصیل. یہ بالاجماع جائز ہے. ابو یوسف تو پہلے بھی مانتے تھے, یا یہ حضرات بھی مانتے ہیں. یہ دو حضرات جو اوپر بات نہیں مانے تھے وہ الگ تھی. کیا الگ تھی, اپنی طرف سے اصیل دوسرے کی طرف سے فضولی, یہ نہیں چلتا تھا بولے. سمجھ میں آ گیا نا سب, ایک ہی آدمی دو طرف سے فضولی, یہ نہیں چلتا تھا بولے. دو الگ الگ فضولی ہے تو چل سکتا, یا ایک کی طرف سے فضولی ایک کی طرف سے اصل دوسرا ہے تو بھی چلتا ہے. کس کے پاس, ابو حنیفہ اور محمد. سمجھ میں آ گیا نا, آسان ہے نا بہت. ہوا یقول, ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگر وہ دونوں جانب سے معمور ہوتا تو نافذ ہو جاتا تھا, دونوں جانب سے نافذ ہوتا. فإن كان فضوليا يتوقف, اگر فضولی ہے تو موقوف رہے گا, اگر وہ ہوگا نہیں گا یہاں پر ہی موقوف رہے گا. وصار كالخلع والطلاق والعتاق على المال, یہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ خلا ہے, طلاق ہے, اور عتاق على المال ہے. خلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون لے لیتی ہے, وہ بیوی اپنے آپ لے دی, یعنی بیوی اعلان کر دی کہ میں نے خلا لے لی, تو کب موقوف رہتا, وہ شوہر کی اجازت پر. شوہر بول دیا لے لیے, ٹھیک ہے جا اجازت, ٹھیک ہے اجازت بول دی, کیا ہوتا, ہو جاتا ہے. ایسے ہی طلاق دیا, کیا مطلب ہے, بیوی طلاق لے لی, خلا لے لی بولو یا طلاق لے لی بولو, وہ بھی کیسے موقوف رہتا ہے بھائی, اجازت پر موقوف رہتا ہے. یہ دوسرا تو طلاق دیا اس کی بیوی کو, بیٹھے بیٹھے رحمت اللہ بول رہے ہیں میں مشتاق کی بیوی کو طلاق دیا اس کی طرف سے, ایسا بولے تو کیا ہے, وہ بھی اس کی اجازت پر موقوف رہتا ہے. وہ اس کی اجازت پر اچھا کرا بھائی کر دے. مولانا عاقل صاحب لطیفہ سناتے تھے,
مولانا عاقل صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے. دونوں جو ہے میاں بیوی لڑ رہے ہیں, دونوں میاں بیوی لڑ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے, آج کل کون سے بڑے ہیں فلیٹ سے سمجھو, چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو ہے وہ لڑائی میں آواز آ رہی, وہ لڑائی میں آواز آ رہی. تو آواز میں جو ہے شوہر دھمکی دے رہا بیوی کو, دیکھ زیادہ بات نہ کر ورنہ میں طلاق دے دوں گا, چھوڑ دوں گا تیرے کو. تو کیا کرتا, چھوڑ کے دیکھ رہے تو بھی ان کے بیوی جو کم نہیں ہے اس سے, دونوں فل بحث چل. اتنے میں جو ہے بازو والی بڑی بھی خاتون جو ہے بول رہی, بیٹا کئی کو ایسا دھمکیاں دیتا ہے بابا, کئی کو ایسا نہ کو بول, اعلیٰ تم بات کرے, میرے بس میں رہے تو تمہارے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, میرے بس میں رہے تو اندر سے بات آ رہی, میری طرف سے پوری اجازت, میری طرف سے میری طرف سے کون بول رہے, خالی بول رہے. سمجھ میں آیا نا صاحب؟ ہاں, تو طلاق وغیرہ کا جملہ لانا تو ویسے نہیں چاہیے. خیر یہ ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ طلاق, خلا, طلاق اور اعتاق علی مال مراد ہے. اعتاق علی مال پہ بھی ایسے ہوتا ہے. اعتاق علی مال کا مطلب ہے کہ غلام جو ہے آزادی حاصل کرتا ہے مال کے بدلے میں, غلام مال کے بدلے. ایک تو یہ کہ آزاد کر دیتا, وہ کون کرتا, مولا کر دیتا, لکھا لیتا, مکاتب ہو جاتا, یا اسی کی شکل سمجھو اعتاق علی مال ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ دوسرے بھی بول سکتے, وہ دوسرے بھی بول سکتے, اب جنید بھی بول سکتے اس کو, بھائی جو ہے میں تمہارے غلام کو آزاد کر دیا, میں تمہارے غلام کو آزاد کر دیا اتنے مال پر. اگر وہ آدمی راضی ہے, اگر وہ آدمی انہیں آزاد شمار ہو جاتا, کیونکہ اس کو بے مان لیا جاتا. اقتضاء میں بے بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ اگر غلام وہ بات بولا, غلام خود میں نے اپنے مالک سے آزادی حاصل کر لی 1000 دینار کے بدلے میں. احتشام کتنے دینار کے بدلے میں؟ یہ بدلے میں, جبکہ پہلے سے مالک نے اجازت نہیں دی تھی, لیکن اب غلام کی یہ بات سن کر انہیں بولا ٹھیک ہے, بولا تو کیا ہو جاتا, آزادی ہو جاتا. تو ویسے ہی یہاں پر بھی جو ہے فضولیوں کے نکاح کے بارے میں بھی امام ابو یوسف مانتے ہیں. وَلَهُمَا, اور وہ دونوں کہتے ہیں, کون دونوں بھائی؟ ابو حنیفہ اور محمد, ان الموجود شطر العقد, کہ موجود یہاں پر عقد کی کا شطر پایا جا رہا ہے, عقد کا ایک حصہ پایا جا رہا ہے. لأنه شطر حالۃ الحضرۃ فقد عند الغیبۃ, اس لیے کہ یہ حصہ ہے حاضر ہونے کی حالت میں, حاضر ہونے کی حالت میں بھی یہ حصہ رہتا ہے, یعنی وہ شخص موجود ہے کہ بولے یا اس کا وکیل موجود رہ کے بولے. سمجھ میں آ گیا؟ فقد عند الغیبۃ, اسی طرح غائب ہونے کے وقت میں, اسی طرح غائب ہونے. وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس, اور عقد کا جو حصہ یعنی ایجاب و قبول وہ موقوف نہیں رہتا ہے مجلس کے پیچھے پر. ایجاب و قبول تو اس وقت ہو جانا چاہیے, ایجاب و قبول تو اس وقت ہو جانا چاہیے, موقوف کیا چیز رہے گی؟ اجازت. کما فی البیع, جیسا کہ بیع میں, بخلاف المامور من الجانبین, برخلاف دونوں جانب سے مامور, دونوں جانب سے اگر کوئی آدمی مامور ہے, یعنی لڑکی بھی اجازت دیتی رحمۃ اللہ کو, مشتاق بھی اجازت دیتی رحمۃ اللہ کو, تو دونوں طرف سے اجازت دی تو دونوں طرف سے کیا ہو گئے؟ مامور ہو گئے. دونوں طرف سے اجازت دے دیے تو مامور, دونوں طرف سے مامور ہو گئے. لأنه ينتقل كلامه إلى العاقدين, اس لیے کہ وہ کلام منتقل ہوتا ہے کس کی طرف؟ عاقدین کی طرف منتقل ہوتا ہے. انہوں بول رہے ہیں, در حقیقت کون بول رہے ہیں؟ وہ لڑکی بول رہی ہے, وہ لڑکا بول رہا ہے. تو اگر کوئی آدمی دونوں جانب سے وکیل بن کے کر رہا ہے تو وہ جائز ہے, دونوں جانب سے فضولی بن کے کر رہا ہے تو وہ جائز ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس وقت جو ہے ان کا کلام مانا ہی نہیں جائے گا. وما جرى بین الفضولیین عقد تام, اور جو کوئی جاری ہوتا ہے دو فضولیوں کے درمیان تو عقد تام ہے. ہاں, دو فضولیوں کے درمیان میں جاری ہو رہا ہے تو عقد تام ہے. ادھر سے ایک فضولی بول رہا ہے, ادھر سے ایک فضولی بول رہا ہے, تو یہ ایجاب بھی ہو گیا, قبول بھی ہو گیا, لیکن دو کے دو موقوف ہیں. لیکن ایک ہی آدمی ایسا دو طرف سے بولے تو موقوف نہیں شمار ہوتا, وہ لغو ہے. وَكَذَا الْخُلَا اختاہ, اسی طرح خلا ہے اور اس کی دونوں بہنیں ہیں. کون ہے دونوں بہنیں؟ طلاق اور اعتاق علی مال. لأنه تصرف یمین من جانبہ, اس لیے کہ وہ اس کی جانب سے یمین کا تصرف ہے, اس کی جانب سے یمین, دونوں طرف سے نہیں ہے, ایک ہی طرف سے ہے. حتی یلزم فیتم بھی, یہاں تک کہ وہ لازم ہو جاتا ہے تو وہ اسی سے پورا ہو جائے گا. خلا, اعتاق علی مال وغیرہ کا مسئلہ جیسا ہے ویسا جو دو فضولیوں کا معاملہ, ایک فضولی کا معاملہ دونوں طرف سے ویسا نہیں. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.